اللہ تعالیٰ خاتمہ ضرور ہوگا. کا احتجاج پاکستانی حکومت کو کرنا چاہیے؟ پارلیمنٹری کو کس طرح سے احتجاج کرنا چاہیے؟ جیسے سینٹ کے اجلاس میں بات ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ پارلیمانی ہمیں احتجاج کرنا چاہیے، ہم ان ملکوں کا دورہ ہی نہ کریں جو لوگ ہم سے اس طرح کی چیکنگ چاہتے ہیں. جی بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان خوددار ملک ہے. یہاں کے 17 کروڑ عوام جو ہیں وہ حریت فکر رکھنے والے لوگ ہیں. نیشنل سپرٹ ان کے اندر موجود ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ جس طرح کی وہ چیکنگ کرنے کا انداز اپنا رہے ہیں. آج حال بروک نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ان کی جو چیکنگ ہے صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، بڑی مبہم اسٹیٹمنٹ ہے. اور وہ ہاں جی اس میں اتنے ممالک شامل ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ جو یہ ظلم انہوں نے کیا ہے اس پر جتنا بھی احتجاج کیا جائے کم ہے. لیکن آفیشلی طور پر اس کے سفیر کو ایمبیسی آفس میں بلا کر پروٹیسٹ کرنا چاہیے آفیشلی طور پر کہ ہم اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور جب پاکستانی پروٹیسٹ کریں گے اور جب پاکستانی اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کریں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو تھرو OIC جو کہ 57 ممالک اسلامیہ کی تنظیم ہے اس کے تھرو یونائٹڈ نیشن کے اندر اس کیس کو لے جانا چاہیے. یہ تو انسانیت کی تدلیل ہے. یہ تو خود امریکہ کے قانون کے خلاف ہے، خود یونائٹڈ نیشن کے قانون کے خلاف ہے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ بھی امریکہ کی لونڈی بنی ہوئی ہے. اس لیے ہماری جماعت کا جمعیت علماء پاکستان کا یہ آج سے 25 سال 30 سال قبل مطالبہ تھا کہ یونائٹڈ نیشن کے دفتر کو امریکہ کے اندر نہیں ہونا چاہیے. جتنی دیر تک یونائٹڈ نیشن کا آفس امریکہ میں ہے، امریکہ کا تسلط جو ہے وہ برقرار رہے گا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت امریکہ کی اقتصادی حالت بھی بڑی پتلی ہے، اور تکبر اور رونیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. لہذا تکبر اور رونیت کا انجام جو ہے یہ فرعین مصر سے بھی سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ ان کے مذہب کے اندر بھی ہے، اور ہمارے مذہب اسلام کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. لہذا میں تو یہ رائے رکھتا ہوں کہ جب پاکستانیوں کی جامع تلاشی کے سلسلے میں اتنی سختی کی جائے یا برہنہ کر کے ان کو چیک کیا جائے تو یہ انسانیت کی توہین ہے، مسلمانوں کی توہین ہے، پاکستان کی توہین. دہشت گردی کے خلاف جنگ چل رہی ہے، دوسرا مرحلہ اس کا جاری ہے، لیکن دہشت گردی اب تک ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی. جو ملک مختلف شہروں میں جو واقعات، جس طرح کراچی میں یوم عاشور کے موقع پر اتنا بڑا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد میں جو بڑا واقعہ پیش آیا کہ جو کاروبار کو تباہ کر دیا گیا، کراچی میں اتنے بڑی انڈسٹریل علاقے کو تباہ کر دیا گیا. تو کب تک کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں اس جنگ کا، اور کب تک دہشت گردی ملک سے ختم ہو سکتی ہے؟ دیکھیے جی، حکمران اگر مخلص ہو جائیں اور اداروں کے اندر یکسوئی پیدا ہو جائے اور اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کو بائی پاس کر کے کنٹری انٹرسٹ کے لیے، کراچی کی ترقی کے لیے ایک پلیٹ فارم پر اگر اکٹھا ہوا جائے تو ان معاملات کا حل ہو سکتا ہے. اور یہ بات درست ہے جو آپ نے فرمائی کہ یوم عاشور پر بم بلاسٹ ہوا اور ڈیفرنٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہوا، موبائل ٹیلی فون کے تھرو وہ ہوا. اور عجب بات ہے کہ CCPO کراچی یہ کہتا ہے کہ یہ سوئسائڈل اٹیک ہے، اور IG سندھ کہتے ہیں کہ یہ ریموو کنٹرول تھا بم. اور پھر افسوسناک بات یہ ہے کہ 4:13 پر یہ واقعہ رونما ہوا. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، کیونکہ ایسی رسومات کو کیپچر کرنے سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اشتعال بڑھانا، مذہبی منافرت پیدا کرنا، اور یہ سازش تھی شیعہ کو اہل سنت کے ساتھ لڑوانے کی سازش تھی. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ 30 منٹ کے بعد وہ جو ایک گروہ تھا جو ایکسٹریم پہ جا کر لوگوں کی دکانوں کو توڑ رہا تھا، میں جس دن یہ انسیڈنٹ ہوا اس سے دوسرے دن مارننگ آور میں وہاں پہ پہنچ گیا. ہماری پارٹی کے عہدیداروں نے ہمیں کہا کہ آپ امیڈیٹلی آ جائیں. اس میں اہل سنت و جماعت کا بھی بڑا نقصان ہوا ہے، دیگر سیکٹس کے حضرات کا بھی انتہائی نقصان ہوا ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ بہت کم ہے. لیکن جب میں وہاں پہ پہنچا تو آپ کی حیرانگی ہوگی کہ میں نے جب وہ پورے واقعہ کی تحقیق کی، وولٹر مارکیٹ کا وزٹ کیا، آگ تو نیچے لگنی چاہیے تھی، 4تھی منزل کے اوپر آگ لگ رہی ہے. اور فوٹیج جو جاری ہوئی ہیں اس کے اندر 17 سال سے لے کے 21-22 سال کے لڑکے جو ہیں اس کے اندر تھے.
اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ ہوا، ان کی پوری پلاننگ تھی کراچی کے امن و امان کو تباہ کرنے کی. حکومت کی فورسز جو ہیں وہ ناکام ہو گئی. سٹی گورنمنٹ جو ہے وہ صوبائی گورنمنٹ پر ڈال رہی ہے، صوبائی گورنمنٹ جو ہے وہ سٹی گورنمنٹ پر ڈال رہی ہے، اور کوئی کوارڈینیشن کمیٹیز تھیں نہیں. پیس کمیٹیز کے اجلاس جو ہیں وہ وہاں پہ جتنے ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے. یہاں تک کہ جو انہوں نے ڈپلائی کی ہوئی تھی پولیس، ان کے پاس اسلحہ بھی تھا. حیرت کی بات یہ ہے کہ جب یہ لوٹ مار کا بازار، جی رینجرز کی بہت زیادہ تعداد تھی، جتنا اسلحہ تھا ان کے پاس یا جتنے بھی ان کے پاس مطلب ایسے ہتھیار تھے، ٹھیک ہے اسلحے کو نہیں چلانا چاہیے تھا، اسلحہ چلانے سے نقصان کے احتمالات زیادہ ہیں. جی ہوائی فائرنگ کی جا سکتی تھی یا پھر ٹیئر گیس پھینکی جا سکتی تھی. ٹیئر گیس نہیں پھینکی اور 400 آدمی کو قریب کنٹرول ہو سکا. پورا ایم اے جناح روڈ، آرام باغ، ہمارے جماعت اہل سنت کراچی ڈویژن کے پریزیڈنٹ حضرت مولانا شاہ تراب اللہ قادری، سنی تحریک والوں سے میری بات ہوئی ہے. محترم حاجی حنیف طیب صاحب سابق وفاقی وزیر ہیں، ان سے میری بات ہوئی ہے. محترم طارق محبوب صاحب سے ہماری بات ہوئی ہے. ای ٹی آئی کے عہدیداروں سے میری بات ہوئی ہے. اور وہاں پہ پھر سنی رہبر کونسل نے ہڑتال کی اپیل بھی کی اور تمام پولیٹیکل کم ریلیجس پارٹیز نے اس حمایت کی سپورٹ بھی کی. اس کا مقصد یہ ہے کہ کراچی کی عوام نے ہڑتال کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ کسی بھی دہشت گردی کو کراچی میں پسند نہیں کرتے. لیک آف کوارڈینیشن تھی، پولیس نے کوئی ایکشن ہی نہیں کیا. فائر بریگیڈ جو تھی وہاں پہ کھڑی تھی. ہم نے یہاں پہ پنجاب میں انتظام کیا ہوا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے فول پروف انتظام تھا پنجاب کا، اور یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہوا. اور حکومت پنجاب نے اس سلسلے میں آپ نے تمام تر وسائل کو، بالخصوص وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب نے مختلف کمیٹی تشکیل دیں. ایک کمیٹی جو تھی کیبنٹ کی، اس میں سردار ذوالفقار احمد کھوسہ صاحب اس کے چیئر کرتے تھے، میں ان کے ساتھ ہوتا تھا. ڈیلی ہماری میٹنگز ہوتی تھی، ہم ڈی پی او سے آر پی او سے رپورٹ جو ہے وہ کلیکٹ کرتے تھے. اور جہاں پر بھی کہیں ہمیں یہ خدشہ ہوتا تھا کہ یہ ٹربل سپاٹ ہے، امیڈیٹلی ہمارا وہاں پہ ایکشن ہوتا. وہاں پر نہ فائر بریگیڈ کے اندر جو گاڑیاں تھیں ان کے اندر پانی نہیں تھا، وہ انیکشن ہی نہیں ہوئی. ڈرائیور جو ہیں کراچی ایم اے جناح روڈ پر 1.5 میل سے غائب تھے. 38 گاڑیاں فائر بریگیڈ کی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ تھیں. اور فائر بریگیڈ کس کے کنٹرول میں، اس کی بھی آزادانہ تحقیقات جو ہے ہونی چاہیے. یوں اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے باسیوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کرنے کی ایک ناکام سازش تھی، کیونکہ کراچی کے باسیوں نے الحمدللہ ناکام بنا دی. کراچی کی عوام محب وطن عوام ہے. کراچی کے عوام نے رسول ملک کے وقت قائد اعظم کی قیادت میں کام کیا ہے. حیدرآباد دکن سے چھوڑ کر حیدرآباد آئے ہیں، اور اسی طرح دہلی سے آئے ہیں، بدایوں سے آئے ہیں، آگرہ سے آئے ہیں، اور وہ بالکل پرو مسلمان ہیں، پرو پاکستانی ہیں. کوئی ایسا ہے گروہ اور طبقہ، ہاں البتہ گروہ کو طبقہ ہے وہ تو تمام میں ہوتے ہیں، یا نارتھ ناظم آباد کا علاقہ ہو، یا نیو کراچی کا علاقہ ہو، یا کراچی صدر کا علاقہ ہو، یا کراچی بولٹن مارکیٹ کا علاقہ ہو، یا کراچی کرسٹن کا علاقہ ہو. جہاں کہیں بھی دہشت گرد ہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت کے ساتھ ہے. اگر اس کا تعلق پیپل پارٹی کے ساتھ ہے اس کا قلع کما کرنے کی ضرورت ہے. اس کا تعلق ایم کیو ایم کے ساتھ ہے اس کو قلع کما کرنے کی ضرورت ہے. اس کا تعلق اور کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے، کسی دینی جماعت کے ساتھ ہے، اس کو بھی قلع کما کرنے کی ضرورت ہے. جتنی دیر تک مجرم کو پکڑ کر قانون کے حوالے نہیں کرتے اتنی دیر تک کراچی میں امن قائم نہیں ہو سکتا. ہماری حکومت سے یہ ریکویسٹ ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے گزشتہ تقریباً 10 سالوں میں اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے افراد میں، جن میں جمعیت علماء پاکستان